روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں شیر چیف ایگزیکٹو تھا۔ ادھر ایک ننھی سی چونٹی محنت مزدوری کیا کرتی تھی۔ صبح سویرے وہ ہنستی گاتی کام پر آتی اور فوراً کام پر لگ جاتی اور ڈھیر سارا کام منٹوں میں نمٹا دیتی۔ شیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چونٹی کسی قسم کی نگرانی اور رہنمائی کے بغیر اتنا زیادہ کام کر رہی ہے اور پیداوار کی ڈھیر لگائے کھڑی ہے، حالانکہ اسے بہت واجبی سی تنخواہ ملتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر چونٹی کسی قسم کی نگرانی کے بغیر اتنا کام کر رہی ہے تو اس کے سر پر ایک سپروائزر مقرر کر دیا جائے تو پھر وہ کتنا زیادہ کام کرے گی۔ یہ سوچ کر شیر نے ایک کاکروچ کی بطور سپروائزر تعیناتی کر دی، جو اپنے وسیع تجربے اور بہترین رپورٹنگ کی وجہ سے مشہور تھا۔ کاکروچ نے چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے تو حاضری کا سسٹم بنایا۔ اس نے ایک مکڑی کو بطور سیکرٹری بھی تعینات کر دیا تاکہ وہ دفتری امور میں اس کی مددگار ہو، اس کی رپورٹس ٹائپ کرنے کے علاوہ ان کی موزوں طریقے سے فائلنگ کرے اور ٹیلی فون بھی سنبھالے۔ شیر نے کاکروچ کی رپورٹیں دیکھیں تو بہت خوش ہوا۔ اس نے کاکروچ کو کہا کہ میاں، یہ سب پڑھنا میرا بہت وقت لیتا ہے، ایسا کرو کہ گراف کی شکل میں ایگزیکٹو سمری بھی بنایا کرو جس میں پیداوار کی شرح اور ٹرینڈ بھی دکھائی دیں، اور اسے ایک پریزنٹیشن کی شکل میں بھی ای میل کیا کرو۔ میں یہ پریزنٹیشن جنگل کے بورڈ کی میٹنگ میں بھی پیش کروں گا تاکہ ڈائریکٹروں کو بھی علم ہو کہ جنگل بہت ترقی کر رہا ہے۔ کاکروچ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر اور لیزر پرنٹر خریدنا پڑا، اور اس نے ایک مکھی کو بطور آئی ٹی ایکسپرٹ نوکری دے دی جو انہیں سنبھالنے اور پریزنٹیشن بنانے کا کام کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف چونٹی حاضریاں لگا لگا کر کاکروچ کو رپورٹیں دے دے کر اور مکھی کو پریزنٹیشن کے لیے مواد فراہم کر کر کے اپنی جان سے بیزار ہونے لگی۔ اس کا زیادہ وقت اب کام کی بجائے میٹنگوں میں صرف ہوتا۔ اس کا دن کا چین اور رات کا آرام لٹ گیا اور وہ اپنے کام سے تنگ آنے لگی۔ دوسری طرف شیر کو جب پریزنٹیشن دیکھ دیکھ کر علم ہوا کہ چونٹی کے ڈپارٹمنٹ کی پیداوار بہت متاثر کن ہے تو اس نے سوچا کہ ڈپارٹمنٹ کو بڑھایا جائے تاکہ جنگل مزید ترقی کرے۔ اس نے ایک جھینگر کو اس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بنا دیا جو مینجمنٹ کے سامنے بہت اچھی پریزنٹیشن دینے اور اچھا بولنے کے لیے مشہور تھا۔ جھینگر نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے دفتر کے لیے ایک نئے قالین اور آرام دہ کرسی کا آرڈر دیا تاکہ اس کے دفتر کی ایگزیکٹو لک بنے۔ جھینگر کو بھی ایک کمپیوٹر اور پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو اس کے لیے کام کو ترتیب دے سکے اور اس کے لیے بجٹ کنٹرول کرنے اور پیداوار کو ترقی دینے کی حکمت عملی بنانے میں اس کی معاون ہو۔ اس نے اپنے پرانے آفس سے ایک لیڈی کا تبادلہ اپنے دفتر میں کروا لیا۔ چونٹی کا ڈپارٹمنٹ اب ایک افسردہ جگہ تھی جہاں کوئی نہیں ہنستا مسکراتا تھا اور معمولی بات پر دوسروں سے جھگڑا وہاں کا معمول تھا۔ یہ ماحول دیکھ کر جھینگر نے شیر کو قائل کر لیا کہ ڈپارٹمنٹ کا حال بہتر کرنے کے لیے کسی ماہر سے اسٹڈی کروائی جائے۔ چونٹی کے ڈپارٹمنٹ کے اخراجات اور آمدنی کا گشوارہ دیکھ کر شیر نے یہ محسوس کیا کہ ڈپارٹمنٹ دن بدن گرتی جا رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ کی شہرت بھی
قدرے بری ہو رہی ہے اور اخراجات بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور بحیثیت مجموعی ڈپارٹمنٹ خسارے میں جا رہا ہے۔ شیر نے ایک الو کو ڈپارٹمنٹ کی اسٹڈی پر مامور کیا جو بزنس ری انجینئرنگ کا ایک مشہور کنسلٹنٹ تھا تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ کرے، پیداوار کے پہلے سے بہت کم ہونے کی وجوہات کا پتہ چلائے اور صورتحال بہتر کرنے کے لیے مشورے دے۔ الو نے ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے انٹرویو کیے، کاکروچ کی رپورٹوں کے ڈھیر کا لفظ پڑھا، پیداوار کا عمل دیکھا اور 3 مہینے میں 10 جلدوں پر مشتمل اپنی رپورٹ شیر کو پیش کر دی، جس میں کارکنوں کے رویے، کام میں دلچسپی، پیداواری عمل اور عملے کی تنخواہوں کا جائزہ پیش کیا گیا، اور والیوم 10 میں یہ نتیجہ نکالا کہ ڈپارٹمنٹ اس لیے خسارے میں جا رہا ہے کیونکہ ادھر ضرورت سے بہت زیادہ عملے کو نوکری دی گئی ہے۔ شیر نے 1 ہفتہ لگا کر رپورٹ پڑھی، اس کے بعد اس نے چونٹی کو نوکری سے نکال دیا کیونکہ الو کی رپورٹ کے مطابق وہ اپنے کام میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی اور وہ فیلڈ میں کام کرنے کی بجائے دن بھر ڈپارٹمنٹ کے دوسرے اہلکاروں کے دفتروں میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس کا رویہ بھی بہت زیادہ منفی اور سرد تھا جو دفتر کے ماحول کو بلا وجہ تلخ کر رہا تھا، اور کاکروچ کی بہترین رپورٹنگ اور جیگر کی بہترین موٹیویشنل اسپیچز کے باوجود پہلے سے کم پروڈکشن کر رہی تھی۔